أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگ اور دوستو، جس دن سے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر حق بھی جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چلتا رہا، اور باطل بھی اس دنیا میں اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چلتا رہا۔ حق والوں کا کام دنیا میں جو ہے حق زندہ ہو جائے، اور باطل کا کام یہ ہے کہ دنیا میں عریانیت اور فحاشیت زندہ ہو جائے، اور لوگ اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانیں، اور اسی حال میں دنیا کی زندگی گزاریں، اور ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں آگ لگ جائے۔ اس لیے جس دن سے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اسی دن سے شیطان اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چلتا ہے، اور باطل اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چلتا ہے، اور حق اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حق جو ہے وہ ذرا سلو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن حق کسی کے دبائے دبتا نہیں، اور کسی کے مٹائے مٹتا نہیں۔ یہ ماہ محرم ہمیں اسی بات کی یاد تازہ کراتا ہے کہ باطل کی کتنی ہی کوششیں ہو اور دنیا باطل پر جمع ہو جائے، لیکن جو ہے وہ حق والے حق کو چھوڑ دے اور باطل پر جمع ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور سارے دنیا کے امام اور سارے نبیوں کے سردار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نبوت عطا فرمائی ہے اور جو رسالت عطا فرمائی ہے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اب میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے بھیجا۔ اس لیے آپ ہی کا طریقہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، اور اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ مردود ہے۔ اسی طرح تاریخ پر ہم غور کرتے ہیں تو سن 60 ہجری کا زمانہ ہے، اور 60 ہجری کے اندر زمانے کے اندر کچھ تغیر اور تبدل آیا۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 8 سال یا 7.5 سال قبل پیدا ہوئے۔ گویا کہ آپ جو ہے وہ جب رخصت ہوئے ہیں اس دنیا سے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال کی عمر تھی۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ وہی خاتون ہے جس خاتون کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والی
حضرت ام فضل ہیں جو آپ کے چچا حضرت عباس کی بیوی ہے۔ ایک تو حضرت حمزہ کی بیوی تھی کہ جب میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا کو گھیرا اور ایک زور سے جو ہے وہ اس زور سے کنپٹی میں مارا کہ آپ کی کنپٹی پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ اب سرکار کے جب خون بہنے لگا تو آپ جو ہے وہ ایک ریت کے ٹیلے پر آ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے جو ہے وہ آہوزاری کرنے لگے۔ تو آپ کی بیوی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا کہ جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ جو میرے شوہر کا بھتیجا ہے اس کو ابو جہل نے مارا ہے اور کنپٹی پھٹی ہے اور آپ کے خون بہ رہا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکی، اس لیے کہ رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر آپ کو برداشت نہیں ہوا۔ حضرت حمزہ کہیں گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، جب شکار سے لوٹے ہیں اپنا تیر نکالا ہے اور تیار ہو رہے تھے تو حضرت عباس کی بیوی جو ہے اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے اور ایسا کر رہی ہے جیسے ایک عورت اپنے شوہر کے مرنے پر ماتم کرتی ہے اور ماتم زدہ جو ہے وہ چہرہ بنایا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں تیرے سامنے زندہ ہوں اور تو ماتم کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ چھوڑو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اپنے آپ کو بہادر کہتے ہو اور تم نے تمہارے بھتیجے کا حال دیکھا ہے، جو آتا ہے جو چاہتا ہے تمہارے بھتیجے کو مار کر چلا جاتا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے ہاتھ صاف کر لیتا ہے اور تمہیں جو ہے وہ اس کا احساس نہیں اور تم جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جب جو ہے حضرت عباس کی بیوی نے یہ بات کہی، حضرت حمزہ کی بیوی نے یہ بات کہی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ داری کی غیرت آئی اور دل میں جو ہے وہ رشتہ داری کی غیرت جب آئی ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور تمام تر جو ہے وہ اپنے سامان کو اتارا اور جلدی سے اس ریت کے ٹیلے پر گئے۔ پہلے تو جو ہے آپ مکہ میں گئے اور بیت اللہ کے ارد گرد دیکھا، ابو جہل وغیرہ بیت اللہ کے قریب تھے، آپ نے وہاں جا کر ابو جہل کو پکڑا اور زور سے جو ہے وہ مارا اور خوب پیٹا اور اس کے بعد کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بھتیجے کا کوئی دنیا میں نہیں ہے، جو چاہتا ہے جو کر چلا جاتا ہے، یاد رکھو ابھی اس کا چچا زندہ ہے اور جب تک حمزہ زندہ ہے اس وقت تک جو ہے وہ محمد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب یہ بات کہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آقا کے پاس تشریف لائے، آقا ریت کے ٹیلے پر بیٹھے تھے اور کہنے لگے بیٹا کھڑا ہو جا، او بھتیجے کھڑے ہو جا، میں نے تیری بات کا بدلہ لے لیا ہے اور تو نہیں چاہتا اور اگر تو نہیں مانتا تو میرے ساتھ چل، میں دکھاتا ہوں تجھے کہ ابو جہل کو میں نے مارا ہے اور کنپٹی پھاڑی ہے اور اس کی کنپٹی سے جو ہے وہ خون نکل رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ تم نے ابو جہل کو مارا ہے اور ابو جہل کی کنپٹی پھٹی ہے، میں تو اس بات سے خوش ہوں گا کہ تم جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرابت کی حمیت اور غیرت جاگی ہوئی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اگر بھتیجے تو اسی سے خوش ہوتا ہے تو لے میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں اور تو مجھے کلمہ پڑھا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ خیر عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو یہ 60 سن ہجری کے اندر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت فضل ابن عباس کی بات کر رہا تھا کہ ام فضل جو ہے وہ خواب دیکھتی ہیں اور خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹ چکا ہے اور کٹ کر کہیں گرا ہوا ہے۔ اس نے آپ سے آ کر خواب پوچھا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ آپ کے جسم کٹا ہوا ہے اور گوشت کا لوتھڑا کہیں پڑا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر ابھی انتظار کرو، ابھی یہ خواب کسی کو نہ کہنا۔ بیچ میں ایک بات کہتا چلوں، اگر کوئی خواب آتا ہے تو گھر کسی کو خواب نہ بتائے، خواب یا تو کسی حبیب کو بتائے یا کسی طبیب کو بتائے، اس لیے کہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔
بھائی ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا یا میرا انتقال ہو گیا. اب کسی معبر کو پوچھ لیا جو نہ جانتا ہو اور اس کو خواب کی تعبیر پوچھی اور وہ اگر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ حبیب نہیں ہے، آپ کا طبیب نہیں ہے، تو پھر اس نے کہہ دیا بھائی تیرے موت آ جائے گی. تو تقدیر معلق ہوتی ہے تو اس کے کہنے سے اب کہا کہ موت واقع ہو جائے گی. لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ جب انسان مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو تمام دشمنوں سے اور تمام لوگوں سے امن و امان نصیب ہو جاتا ہے. تو ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے. اب تقدیر معلق تھی، اس نے خواب کی تعبیر دی، اب دشمنوں سے یہ محفوظ ہو جائے گا. میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل انتظار کیجئے یہ خواب کی تعبیر کے بارے میں. 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے. ام فضل کے ہاتھ میں حضرت حسین تھے. آپ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے. گویا کہ آپ نے یوں فرمایا حسین بضع منی، میرے جو ہے وہ جسم کا ٹکڑا ہے. یہ وہ شخصیت کا مہینہ ہے اور جو ہے وہ 60 سن ہجری کا سال ہے اور جو ہے وہ ذوالحج کا مہینہ ہے. 3 یا 8 تاریخ ہے اور اس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. حضرت حسین کی میں آپ کو بات سناتا چلوں کہ آپ جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. اس وقت آپ کی عمر 7 یا 7.5 سال کے قریب تھی. آپ کی محبتیں آپ سن ہی رہے ہوں گے کہ میرے اور آپ کے آقا آپ سے کتنی محبتیں فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، سرکار نے آواز لگائی یا حسین، حسین میرے پاس آؤ. حضرت حسین سرکار کے قریب آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بھاگ جاتے. آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ آپ نے پکڑ ہی لیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے مزاح فرماتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں یہ تو میرے جنت کے 2 پھول ہیں. ایک تو پھول کہا فاطمۃ الزہرا کو، کہا کہ فاطمہ نام تھا اور فاطمۃ الزہرا زہر کے معنی ہوتے پھول کے، کہا کہ یہ میرا پھول ہے. ایک معنی یہ ہے کہ پھول کھلتا ہے، کہا کہ میری آل اور میرا جو ہے وہ سلسلہ اور میری اولاد حضرت فاطمۃ الزہرا سے پھیلے گی. علماء نے مسئلہ لکھا اور محدثین جو ہے فقہاء نے مسئلہ لکھا آج تک کہ اگر کسی کا باپ جو ہے وہ سید نہیں ہے اور اس کی ماں سید ہے تو جو ہے وہ اپنے آگے سید لقب لگا سکتا ہے. خیر عزیز دوستوں اور بزرگوں، 7 سال کی عمر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں. لیکن اتنی عمر میں بچپن کے زمانے میں اس کے باوجود حضرت حسین سے درجنوں روایات جو ہے وہ احادیث میں لی گئی ہے، بلکہ 12-14 روایتیں تو مستدرک حاکم نے لی ہے اور اس میں بہت ساری روایات وہ ہیں جو آپ کی روایت پر آج تک عمل ہو رہا ہے. ایک کہا میں مثال کے طور پر بتاؤں، جیسے کہا کہ جو ہے وہ حضرت حسین ہی سے یہ روایت مروی ہے جو ہم تشہد کے بعد جو ہے وہ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، یہ درود پاک حضرت حسین ہی سے مروی ہے. ایک روایت حضرت حسین کی ہے من اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام میں
سب سے اچھا اسلام وہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ واہیات کو اور جو ہے وہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، لایانی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زمانہ 7 سال کا زمانہ پایا اور آپ سے خوب محبتیں کی، اور آپ جب پیدا ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں رکھی اور اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا خلافت کا زمانہ آیا۔ آپ کے زمانے میں آپ 2.5 سال رہے۔ کہا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسین کی عمر 10 یا 10.5 سال کے قریب تھی یا 11 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد عمر کا زمانہ پایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں آپ کی عمر 22 سال تک پہنچ چکی تھی یا 22.5 سال کی عمر تھی۔ حضرت عمر بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آپ جو ہے وہ جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، بلکہ جو ہے وہ بہت ساری جنگوں کا آپ کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس عمر میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آپ نے جو ہے وہ جنگیں کی۔ اس کے بعد حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے ساتھ آپ جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کر چلے، یہاں تک کہ باغیوں نے جب محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے گھر متعین کیا اور کہا کہ باغیوں سے مقابلہ کرو۔ یہ وہ اولاد نہیں تھی جو کسی سے ڈر جائے، کسی سے گھبرا جائے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہے وہ یزیدی کہتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ ڈر گئے تھے، اور حسین نے، میں آگے بتاؤں گا کہ حسین نے کیا بات کہی تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں حسین کہتے تھے مجھے یزید سے ملنے دو اس لیے کہ میں یزید سے بیعت کروں گا، حالانکہ بیعت کی بات نہیں ہے، یہ کذب ہے، اور امت نے جو ہے حسین پر الزام لگایا ہے۔ یہ ایسے گھرانے کے نہیں تھے جو کسی سے دب جائے، کسی سے گھبرا جائے، اور حق کبھی کسی سے دبتا اور گھبراتا نہیں ہے، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر شامل ہوئے، اور کہا کہ فتح کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ترک تک پہنچ چکے تھے۔ ترک تک کے علاقوں کو حضرت حسین نے جو ہے وہ فتح کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مشورہ دیا، اور شیعہ لوگوں نے جو ہے اپنی بھڑاس نکالنی چاہی، اور پھر جو ہے وہ اندر اندر جو ہے وہ باتیں، اور منافقین نے اپنی جو ہے وہ دشمنیوں کو اور عداوتوں کو امت میں ڈالنا چاہا، اس لیے ہر زمانے میں اس امت کو توڑنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر معاویہ سے آپ کی حیاتی میں کسی کو متعین کر دیا جائے، اور پھر یزید کا نام پیش کیا گیا۔ خیر لمبا قصہ ہے، میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو ہے وہ طے کیا، اور اس کے بعد گورنروں کو اعلان کروایا کہ یزید کی بیعت لی جائے۔ جب یہ بات کہی ہے تو ایک مرتبہ جب مدینہ المنورہ میں یہ بات کہی ہے تو کہا گیا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ امیر معاویہ نے اپنی جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کی سنت کو دیکھتے ہوئے اپنی زبانی میں اور اپنی حیات میں جو ہے یزید کو طے کیا ہے، اس پر بیعت لی جائے، اور یہ ابو بکر اور عمر کا طریقہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جھوٹ کہتے ہو، ابو بکر اور عمر نے اپنے خاندان میں اپنی خلافت کو نہیں چلایا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مخالفت کرنا شروع کی، اور اس کے بعد مکہ میں یہ مدینے میں یہ بات پھیلنے لگی کہ کوفہ اور بصرہ اور عراق میں جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ کوفیوں کے جو ہے وہ خطوط حضرت حسین پر آیا کرتے تھے۔
درجنوں خط جو ہے وہ حضرت حسین پر آئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری کے اندر ذوالحجہ کا مہینہ ہے، تیسری یا 8ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں لوگ کہ جو ہے حضرت حسین جنگ کے لیے نکلے، نہیں عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور امت نے حضرت حسین پر الزام لگایا۔ جھوٹ کیوں کہتے ہو؟ تاریخ کو مسخ کیوں کرتے ہو؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ بھائی جنگ کرنے کے لیے جاتے حضرت حسین تو پھر کیا کرتے؟ اپنے ساتھ اسلحات لیتے۔ ارے وہ شخصیت جس کا اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ آپ نے کتنی جنگیں لڑی، تو اہل و عیال کو لے کر نہیں جاتے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ سرحد پر سینک کو جو ہے وہ یہاں ہو اور اس کو خط آئے کہ یہاں حالات خراب ہو گئے، آپ آ جاؤ، تو سینک اپنے اہل و عیال کو لے کر نہیں جاتا۔ کوئی اپنی بیوی بچوں کے سامنے مرنا نہیں چاہتا۔ آپ اپنے اہل بیت کو لے کر جو نکلے وہ اس لیے نکلے ہیں تاکہ تحقیق کی جائے اور حالات کا پتہ لگایا جائے۔ آپ پر جو خطوط آئے تھے ان خطوط سے پتہ چلتا تھا کہ جو ہے حضور کی سنت دنیا میں مٹ رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہو۔ بلکہ آپ کے خطوط میں یہ بات ملتی ہے کہ کتنے لوگوں نے خط لکھے اور کہا کہ ہم یزید سے بیعت ہونا نہیں چاہتے، ہم اہل بیت سے اور آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کوفہ تشریف لائے، آپ جب چلنے لگے بہت سارے صحابہ نے اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ حسین آپ یہ قدم نہ اٹھائے، کوفی بڑی غدار قوم ہے اور بڑے غدار لوگ ہیں، وعدے کے پکے نہیں ہیں، یہ تمہیں وہاں بلائیں گے اور دھوکہ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، عبداللہ بن عمر آئے، عبداللہ بن زبیر بھی آئے، عبداللہ بن عباس بھی آئے، یہ تینوں عبداللہ نے آ کر آپ کو نبی کی قرابت داری کا واسطہ دیا اور کہا آپ نہ جائے، آپ چلے گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے غلط کر دیا تو اس روئے زمین پر ایک نور بجھ جائے گا۔ لیکن آپ کے اندر دین کی حمیت تھی اور دین کی غیرت تھی، سرکار کا زمانہ پایا تھا اور سرکار کو دین کے خاطر اور امت کے خاطر کڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بچہ کیسے برداشت کر سکتا تھا، وہ آل رسول اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ حق جو ہے وہ کچھ نہ کہے اور باطل اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ چلتا رہے۔ حضرت حسین نے کہا جب آپ یہ بات کہتے ہو تو پھر میں اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے۔ اب تک وہاں کا گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن یہ جو ہے وہ حضور سے اور حضور کی شریعت پر تھے، تو کہا کہ فوراً جو ہے وہ یزید نے والا نامہ بھیجا کہ اب سے جو ہے یہاں کا گورنر جو یہاں یہ بات جب پتہ چلی کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور مسلم بن عقیل آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ ایک گھر میں پناہ لی اور اس گھر میں پناہ لے کر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ مجھے حضرت حسین نے بھیجا ہے، حالات کا جائزہ لیا، آپ کے پاس لوگ آتے اور آپ سے بیعت ہوتے حضرت حسین کی طرف سے۔ 18,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت ہوئے۔ جب یہ تمام حالات دیکھے تو مسلم بن عقیل نے یہاں سے خط لکھا کہ یہاں اس طرح کا ماحول ہے اور لوگ جو ہے وہ بیعت ہو رہے ہیں اور لوگ آپ کی آمد کے انتظار میں ہیں، اور یہاں یہ بات جب پھیلی تو کہا کہ یزید کو پتا چلا کہ اس طرح سے جو ہے وہ حضرت حسین کے ہاتھ پر لوگ جو ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کی طرف سے بیعت ہو رہے ہیں، تو اس نے نعمان ابن بشیر کو خط لکھا کہ اب سے تم معزول ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جب حضرت حسین کے آنے کا تذکرہ ہوا اور کہا کہ حسین بھی تھوڑے دنوں میں تشریف لائیں گے، تو پھر عبداللہ بن زیاد کو جو ہے وہ وہاں کا گورنر بنایا گیا۔
عبداللہ بن زیاد جب کوفے کا گورنر بنا ہے، یہ پہلے سے بڑا ظالم و جابر آدمی تھا، اس نے آ کر جو ہے وہ لوگوں کو اعلان کیا اور خطبہ دیا۔ اب جو ہے وہ جب کوفہ میں آ رہا تھا، لوگ سمجھ رہے کہ حضرت حسین آنے والے ہیں، لوگ حضرت حسین کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا، نام سنا تھا، نواسے رسول ہے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، بہت سارے لوگ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ تو جو ہے یزید جہاں سے عبداللہ بن زیاد جہاں سے گزرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے یہ حضرت حسین ہے، یہاں تک کہ یہ جملے کہتے تھے، مرحبا بکم، مرحبا بکم، آپ کو مبارک ہو، آپ تشریف لائیے، یا اہل البیت، اے اہل بیت، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، یہ جملہ کہتے تھے اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے۔ جب یہ بات سنتا تھا تو جو ہے وہ زیاد کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہاں تو سارے لوگ حضرت حسین کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا اور پھر زیاد نے جب خطبہ دیا اور کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ ظالم اور جابر ہوں اس شخص پر جو کہ ہماری بات کو نہ مانے، لوگ سمجھ گئے۔ تو پہل تو لوگوں نے اس کا محاصرہ کیا اور وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گیا۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18,000 کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ زیاد پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے۔ اس نے اپنے محل میں اپنے آپ کو قید کر لیا اور محل کو قفل کر دیا اور مکفل کر دیا اور دروازوں کو بند کر دیا۔ وہ اپنے 23-24 آدمیوں کے ساتھ اس محل کے اندر تھا اور باہر سے جو ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے 18,000 فوجیوں کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ جو ہے وہ محاصرہ کیا تھا۔ اور اندر ہی اندر پھر جو ہے کچھ لوگوں کو جو رشتہ دار تھے جو باہر کھڑے ہوئے تھے ان کے اندر بھی کچھ رشتہ دار تھے۔ ہر جگہ پھوٹی ہوئی کارتوس ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے، ہمارے حالات پر ہم 2 پیالی چائے میں بک جاتے ہیں۔ 2 پیالی چائے کے اندر جو یہ کیا کر رہے بھائی، ایسا مت کرو ہیں، ہاں تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ فوٹو بیان سینما بن جاتا ہے، پھر بیان کو بیان کہنے تو ایسا مت کرو نہیں یار، مانتے نہیں لوگ یار۔ اب گیا سب۔ ہمارے بیان میں کبھی ویڈیو فوٹو حرام ہے، کل مصور فی النار، سب جاننا ہی۔ پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ لائے، کوئی فتویٰ نہیں دیا کسی نے کہ یہ حلال ہے۔ اور ہو بھی تو میں یوں کہتا ہوں کہ تم بھی فتوے پر عمل کرے، ہم بھی فتوے پر عمل کرے، من فرق بینہم، کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن، کیا جواب دیں گے؟ ہوتا تو رسول اللہ کے زمانے میں یہ شیطان کو اللہ لے آتے ہیں، اس انٹرنیٹ سے دین پھیل رہا ہے، کوئی پھیلتا نہیں، پھیلا ہوا دین بھی گھٹ جاتا ہے۔ باطل کی طاقتوں نے ہمارے ذہنوں کو جو ہے وہ بگاڑ رکھا ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کیا اور محاصرہ کرنے کے بعد جب اندر میں پتا چلا کہ قلعے کا 18,000 لوگوں نے محاصرہ کیا ہے، اس نے عبداللہ بن زیاد نے کیا کیا کہ جو ہے لوگوں کو اندر ہی اندر پھوڑا اور کہا کہ تمہارے رشتہ دار ہے باہر، انہیں اپنی رشتہ داری کا واسطہ دو، انہیں اپنی قرابت داری کا واسطہ دو اور ان سے کہو۔ لوگوں نے جو ہے وہ محل پر چڑھ کر اپنے اپنے رشتہ داروں کو پکارا اور جو ہے وہ اپنی باتیں رکھی، تو لوگ جو ہے وہ منتشر ہونے لگے اور منتشر ہوتے ہوتے جو ہے وہ عورتیں اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو محاذ سے گھر کی طرف لے جانے لگی، یہاں تک کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ
12 لوگ رہ گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل بھی وہاں سے نکلنے لگے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب وہاں سے نکلے ہیں اور مقام کندا پر پہنچے، اس وقت مسلم ابن عقیل کے ساتھ ایک بھی کوفی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے۔ مسلم ابن عقیل اندر سے کڑ رہے تھے کہ کیا بات ہے، سب چلے گئے۔ اتنے میں جو ہے مقام کندا پر ایک مکان آیا، جو عورت وہاں کھڑی تھی، تو آ نام بتایا جاتا ہے، اور اس کا بیٹا بلال وہ اس مکان میں رہتے تھے۔ مسلم ابن عقیل اس کے دروازے کے پاس بیٹھے اور پانی مانگا، اس نے پانی دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے پانی پیا، اس کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ اس عورت نے ایک دفعہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے اور اپنے گھر جائیے، آپ کچھ نہ بولے۔ پھر دوبارہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے رو دیا اور آپ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میرا اس شہر میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں تنے تنہا اکیلا ہوں، اگر آپ مجھے پناہ دے دے تو آپ کا احسان ہوگا۔ اور میں مسلم ابن عقیل ہوں، آل رسول حضرت حسین کا قاصد ہوں اور ان کی طرف سے حالات کا جائزہ لینے آیا ہوں۔ اس دعا کو رحم آ گیا، اس عورت نے اپنے دروازے کو کھولا اور اس کو اندر داخل کر لیا۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا بلال آیا، دیکھا ماں بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی ہے تو پوچھا، حالات کی تحقیق کی حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں، تو جو ہے وہ دعا ماں کہنے لگی بیٹے بلال سے کہ پہلے عہد کرو کہ کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، کہا کسی کو یہ معاملہ نہیں بتاؤں گا، تب جا کر توعا نے یہ سارا معاملہ پیش کیا۔ خیر آگے بڑھنا ہے ہمیں، اس لیے میں بہت مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ جب توعا نے جو ہے عہد و پیمان کے بعد اپنے بیٹے بلال سے یہ بات کہہ دی، اب جو ہے یہاں یزید جو ہے وہ یہاں زیاد جو ہے وہ اس بات کی فکر میں تھا کہ مسلم ابن عقیل یہاں آئے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ تو جب جو ہے وہ زیاد کو موقع ملا اور زیاد جب تخت نشین ہو گیا تو زیاد نے اعلان کیا کہ تمام محال کو، تمام راستوں کو شہر کے بند کر دیا جائے اور ہر ایک کے گھر کی تلاشی لی جائے، جس گھر سے مسلم ابن عقیل ملیں گے اس کے ساتھ میں کیا کروں گا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بلال نے یہ بات جو ہے وہ ایک عبداللہ بن زیاد کے ایک ساتھی کو کہہ دی کہ وہ میرے گھر میں چھپا ہوا ہے، لیکن آپ ہمیں امان دے دیجیے۔ یہاں سے زیاد نے جو ہے وہ زیاد نے حسین سوت سے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ 70 آدمیوں کا قافلہ بھیجا، جس میں محمد بن اشعث بھی تھے۔ انہوں نے جا کر جو ہے وہ گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب دیکھا ہے کہ مجھے پکڑنے کے لیے پولیس آئی ہے اور 70 کا قافلہ آیا ہے، تو حضرت مسلم ابن عقیل یہ بھی آپ کے چچادار بھائی تھے، تلوار لی اور تلوار لے کر دروازے پر نکلے اور تنے تنہا 70 کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ ایسے بہادر تھے وہ، میرے اور آپ کے جیسے کمزور نہیں تھے، اکیلے نے 70 کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انہی میں سے محمد ابن اشعث نے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنے امان میں لیتا ہوں، آپ سے میری قرابت ہے، آپ ایسا نہ کریے اور آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب تھک گئے تو آپ تھک کر جو ہے ایک دیوار کے سہارے سے بیٹھ گئے، تو پھر لوگوں نے ان پر قابو پایا اور آپ کو پکڑ کر لے جایا گیا۔ جب آپ کو پکڑا گیا تو سب سے پہلے آپ کی تلوار چھین لی گئی۔ جب تلوار چھینی ہے تو مسلم ابن عقیل نے کہا سب سے پہلی عہد شکنی آپ نے یہ کی کہ مجھ سے ہتھیار چھین لیا، آپ کے امان پر مجھے اطمینان نہیں ہے،
انہوں نے اطمینان دلایا کہ نہیں، میں نے آپ کو امان دیا ہے۔ خیر پھر بھی وہ مسلم ابن عقیل کہتے رہے کہ اب میں سمجھ گیا اور کوفیوں کو پہچان گیا، اب میں ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم نے مجھے امان تو دیا اور اس وجہ سے میں چلا بھی آیا اور میں نے اپنے ہاتھ کو روک بھی لیا، اب مجھے کوئی پڑی نہیں ہے، مجھے پتا ہے تمہارے امان کے باوجود مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ حسین ابن علی جو اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ آ رہے ہیں اور میری خبر پر آ رہے ہیں، ان سے یہ بات کہہ دینا کہ کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ساتھ غداری کی۔ ابھی یزید ظالم نہیں ہے، لیکن یزید تو ظالم بنا ہے قتل حسین کے بعد۔ قتل حسین، میں اور آپ تاریخ جانتے ہی نہیں، یزید ظالم بنا ہے قتل حسین کے بعد، اس لیے کہ حسین کے قتل کی خبر جب اس کو پہنچی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ آل رسول کا خون ہوا ہے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کا خون ہوا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ زیاد کو جو ہے وہ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دیتے، اور جتنے لوگ تھے انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی تھی، اور جتنے ساتھ میں تھے انہیں جو ہے اسی وقت سزا دینی تھی، لیکن یزید نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے امت کے سامنے یہ یزید بدنام ہو گیا، یہ ظالم بنا قتل حسین کے بعد۔ اب جب زیاد نے جو ہے وہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، زیاد نے یوں کہا کہ جو ہے وہ حضرت حسین کو گالیاں دو، تخت پہلے تو محمد بن اشعث نے کہا میں نے ان کو امان دیا ہے، کہا تمہیں امان دینے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے تمہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تھا اور گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امن دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل سمجھ گئے کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، آپ نے فرمایا مجھے مہلت دی جائے کہ میں وصیت کر دوں۔ زیاد نے آپ کو مہلت دی، جب آپ کو مہلت دی ہے تو آپ نے ایک شخص کو جس کو عمر ابن سعد یا عمر ابن سعید کہتے تھے ان کو قریب بلایا اور کہا کہ تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے قرابت دار ہو، میں تم سے الگ سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ گھبرا رہے تھے، زیاد نے کہا کہ جاؤ آپ کو اجازت ہے، یہ کیا کہتے ہیں ان کی بات سنو۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا افسوس صد افسوس، کیا کہا، اپنے جانے کے وقت اس صحابی رسول کی زندگی کو دیکھو۔ او عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کہاں زندگی گزارتے ہیں اور وہ کہاں زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے بلایا اور الگ لے جا کر کہا تم میرے رشتہ دار ہو، میرا ایک کام کرنا، میں نے کوفے میں ایک شخص سے 700 درہم ادھار اور قرض لیا ہے، میری طرف سے وہ قرض ادا کر دینا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ حسین کو یہ خبر پہنچا دینا کہ مسلم بن عقیل کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا پہلی بات تو میں کر سکتا ہوں۔ یہ بات جب زیاد نے سنی ہے تو کہتا ہے امانت دار شخص ایسا ہی کرتا ہے۔ ارے قتل کرنے والا قاتل بھی جن کی جو ہے وہ محبتوں کا اور جن کے باتوں کا قائل ہو جائے، کیسے شخص تھے، کہا 700 کا قرض ادا کر دینا، اور کہا یہ جو دوسری بات ہے کہ وہاں ان کو پہنچانا ہے بات، یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن محمد ابن اشعث جو پہلے امان دیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا میں آپ کا یہ پیغام حسین تک پہنچا دوں گا۔ انہوں نے ایک شخص کو یہاں سے روانہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ بات حضرت حسین کو بتا دو کہ مسلم ابن عقیل کو جو ہے وہ زیاد نے قتل کر دیا۔ یہاں زیاد نے پھر کہا کہ آپ کو چھت پر چڑھایا جائے، اور کہا کہ چھت پر چڑھ کر مسلم ابن عقیل سے کہا کہ اب تم جو ہے وہ حضرت حسین کو گالیاں دو اور حضرت حسین کو اور آل رسول کے بارے میں غلط سلط کہو۔ مسلم ابن عقیل نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، جان دی
جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کام میں کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو چھت پر لے جایا گیا اور محل کے چھت سے آپ کو دھکا دیا گیا اور آپ کے جو ہے وہ دھر سے گردن کو جدا کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نکلے ہیں آنے کے لیے۔ سن 60 ہجری 3 یا 4 ذوالحج ہے یا 8 ذوالحج ہے اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ بہت انکار کے باوجود حضرت حسین روانہ ہوئے۔ بہت ساری باتیں بیچ میں پیش آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں سنو، آپ جو ہے وہ قتال کے لیے نہیں نکلے، آپ تو صلح کے لیے نکلے تھے کہ اللہ کے نبی کا دین مٹ رہا ہو اور حسین زندہ رہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، جہاں ٹھہرتے تھے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ آتے تھے۔ جب آخری جو ہے وہ محاذ پر آپ پہنچے ہیں اور کربلا کے قریب پہنچے ہیں تو اس وقت کسی نے خبر دی اور اچانک آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ بہت سارے گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور ہوائیں تیز و تند چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا، اندازہ لگایا 1000 کی فوج کو ابن زیاد نے بھیج دیا تھا حسین کے ساتھ، اور حسین ساتھ سے ان کے ساتھ 1000 کی فوج کو گھوڑوں کے ساتھ وہاں بھیجا تھا۔ انہوں نے آ کر حضرت حسین کا راستہ روکا۔ حضرت حسین نے جب دیکھا تو لوگوں کو کہا کہ دیکھو، جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، ورنہ یہاں سے چلا جائے، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لوگ دائیں اور بائیں وہاں کے جو بدوی تھے وہ نکل گئے اور 72 کا قافلہ جو مکہ سے چلا تھا وہی قافلہ یہاں کھڑا ہے۔ اب یہ 1000 گھوڑ سوار کے ساتھ آپ نے اپنے اہل بیت کو اور آپ نے اپنے اہل و عیال کو اور ساتھ والوں کو کہا اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لو، آپ بھی پانی پی لو اور جنگ کی تیاری کرو۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے کہا اذان دو۔ اذان ہوئی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور یوں کہا، اے اہل کوفہ، میں اپنی طرف سے آیا نہیں ہوں، اے اہل کوفہ، میں اپنی طرف سے آیا نہیں ہوں، تمہارے درجنوں خط میرے پاس موجود ہے اور تم نے ان خطوں میں لکھا ہے کہ حضور کی شریعت مٹ رہی ہے، آپ آئے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، ورنہ میرا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہاں حضرت حسین نے 2 باتیں کہی۔ ایک، مجھے واپس جانے دو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ ارے خودی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ سبھی کے سب اہل بیت ہیں، سبھی کے سب مثال ہیں، بتاؤ کیا حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے سب سے بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ آپ نے کہا مؤذن کو اذان دو اور پھر خطبہ دیا اور پھر کہا آپ میں سے جو چاہتا ہو ہمارے ساتھ نماز پڑھے یا آپ اپنی الگ نماز پڑھے، نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور جن کو حر کہتے ہیں، حر، وہ کہنے لگے آپ آل رسول ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز، یہ مخالفین کے لشکر میں سے، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کی اقتدا کرتے ہیں۔
نماز ظہر ہوئی، نماز عصر ہوئی، خیر اس کے بعد تو میں ذکر نہیں کر سکتا کہ ان جو ہے وہ یزیدیوں نے آپ کے ساتھ کیا حال کیا اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ کیا حال کیا۔ نہ بچوں کی پیاس پر ترس آیا ہے، نہ بچوں پر ترس آیا ہے، نہ میرے آقا کے نواسے حضرت حسین پر ترس آیا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کے سر کو قلم کر دیا گیا اور آپ کو نیزے پر چڑھایا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ یزید کے سامنے آپ کے سر کو پیش کیا گیا اور اس وقت شاید زیاد یا کسی نے آپ کے ہونٹوں پر یوں چھری ماری۔ مسلمانوں، حضور کی سنتیں مٹ جائیں اور ہم زندہ رہیں، دین مٹ جائے اور ہم زندہ رہیں، ہماری احساس کمتری کا کیا علاج ہے؟ اور وہاں ایک بوڑھے صحابی حضرت زید ابن ارقم، یہ وہی صحابی ہے جب دار الندوہ بنایا کافرین نے تو آپ نے اپنا گھر دیا جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور اس کی چھری کو پکڑا اور کہا، ہٹا تیری ناپاک چھڑی، دیکھتا نہیں ہے کہ اس ہونٹوں پر میں نے سرکار کے ہونٹوں کو دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، خیر یہ محرم کا پیغام حضرت حسین یہ دے گئے کہ حق مٹے اور ہم زندہ رہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت ساری باتیں تھیں لیکن اب وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت حسین کا قدرداں بنائے اور حسینی مزاج ہمیں عطا فرمائے کہ حق یہ مٹے اور ہم دنیا میں زندہ رہے، یہ ہمارے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب ہی صورت سوال ہوتا ہے۔ فقیر اور منگتے اور بھکاری بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، کنجوس مارواڑی بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بھیک مانگنے کے لیے کہ مالک امت کی کشتی بھور میں آ چکی ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے کریم آقا، اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی اپنی مناجات میں کہتے ہیں، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی، کانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ باطل ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا خدا۔ اے اللہ جی، اے کریم آقا، امت پر رحم فرما دیجئے، امت پر کرم فرما دیجئے، اس کو اس کی کھوئی ہوئی دولتیں واپس دے دینے کا فیصلہ فرما دیجئے، اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دیجئے، اس کے خود غرضی کو خیرخواہی سے بدل دیجئے، اس کے ریا کو اخلاص سے مبدل فرما دیجئے، اس کی جہالت کو علم سے بدل دیجئے، اس کی ریاکاری کو اخلاص سے بدل دیجئے، اس کے جان اور مال کو نفسیات پر لگنے کے بجائے تیری مرضیات پر لگا دینے والا بنا دیجئے، پوری امت میں نفرت لایانی بھی پیدا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے، حضور بھی اور اس امت کے غم میں رونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے، اس کو دنیا میں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔
اس کے مکانوں کو دکانوں کو بے دریغ آگ لگائی جا رہی، اس کے جان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے۔ آپ کی کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اے کریم آقا، ایک زمانہ ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے گزر گیا ہے، اب اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجئے، اب اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجئے، اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دیجئے، اس کے خود غرضی کو خیرخواہی سے بدل دیجئے۔ اے کریم آقا، اپنی مخلوق پر نظر رحمت ڈال کر اسے معاف فرما دیجئے، انسانوں کو معاف فرما دیجئے، جناتوں کو معاف فرما دیجئے، اور انسانوں اور جناتوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ کی ایک نظر عنایت ساری مخلوق کا بیڑا پار کر دے گی، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور غمد خضرا میں حضور بہت خوش ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اے کریم آقا، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما کر حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دے، حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ اے کریم آقا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب رزق نصیب فرما، جو بے جوڑا ہیں ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو جس لائن کی ابتلا میں مبتلا ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے کریم آقا، جتنے دنیا میں دین کے کام چل رہے ہیں، چھوٹا مکتب، بڑا دارالعلوم، خانقاہ، تقریر، تصنیف کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، کام کے کرنے والوں کی، کام کے ٹھکانوں کی، حرمین شریفین کی، اور تمام جو ہے دنیا میں پھرنے والی جماعتوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے بے انتہا عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، چھانٹ کر عطا فرما۔ اے کریم آقا، اپنی امت کو معاف فرما دیجئے، حضور کی امت کو معاف فرما دیجئے، مخلوق پر رحم فرما دیجئے، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جہاں جتنی ضرورت ہے بارش کی، رچتی پچتی بارش عطا فرما۔ اے کریم آقا، جہاں سیلاب کی شکل بنی ہوئی ہے، وہ جو اجڑے ہیں انہیں آباد فرما، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دینے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا، آپ ناراض ہوتے ہیں، ذرا سے آپ ناراض ہوتے ہیں اور مخلوق پریشان ہو جاتی ہے۔ اے کریم آقا، آپ اپنی مخلوق پر رحم فرما دیجئے، آپ اپنی مخلوق پر رحم فرما دیجئے۔ آپ کریم ہے تو کرم فرما دیجئے، آپ رحیم ہے تو رحم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ نے کہا ہے کہ بڑا چھوٹے کو معاف کر دیں، ہم سب چھوٹوں کے چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہیں تو آپ بڑے، ہم چھوٹوں کو معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور تمام اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کے وسیلے کی برکت سے قبول کر لینے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔